حضرت بی بی فاطمہ کے صبر کا واقعہ۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس قدر صبر کیا۔ تو چلیے ناظرین، ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، اور جیسے کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گھر مسجد نبوی کے ساتھ میں تھا، حضرت بی بی فاطمہ کے گھر سے ننھے حضرت حسن اور حسین کی روتی ہوئی آواز مسجد نبوی کے اندر تک آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے ہی حسن اور حسین کی رونے کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہو گئی۔ آپ بے چین ہو گئے اور حضرت فاطمہ کے گھر کی طرف چل دیے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دروازے پر کھڑے ہو کر فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، میں آپ کے گھر کے اندر آنا چاہتا ہوں۔ تو اندر سے آواز آئی۔ اس کے بعد پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک گھر کے اندر پھینک دی، اور پھر آپ اندر تشریف لے گئے اور پوچھنے لگے کہ بیٹی کیا بات ہے؟ تو حضرت بی بی فاطمہ نے کہا، بابا جان، گھر میں اتنا بڑا کپڑا نہیں ہے کہ میں اپنا پورا بدن ڈھک سکوں، اسی لیے میں نے اپنے بدن کو آپ کے چادر سے ڈھکا ہے۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ بے چین ہو گئے، کیونکہ حضرت بی بی فاطمہ بیماری کی حالت میں لگ رہی تھی۔ ان کا چہرہ زرد اور آنکھوں کے نیچے گڈھے صاف ظاہر ہو رہے تھے۔ اس کے بعد حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، اے میرے بابا جان، آج آپ اپنی بیٹی کو معاف کر دینا، کیونکہ آج آپ کی بیٹی آپ کے استقبال کے لیے دروازے تک نہیں آ سکی۔ کئی دنوں سے لگاتار بھوکا رہنے کی وجہ سے آپ کی بیٹی کا جسم اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ ابھی وہ اٹھنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ تو یہ سن کر پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے بعد حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا، بابا جان، حکم فرمائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، میں مسجد میں تھا اور مسجد کے اندر بار بار حسن اور حسین کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ حسن اور حسین کی رونے کی آواز نے مجھے بے چین کر دیا، اسی لیے میں تمہارے گھر آ پہنچا۔ اے فاطمہ، ننھے حسن اور حسین کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا، بابا جان، 2 دنوں سے حسن اور حسین نے کچھ بھی نہیں کھایا ہے۔ تو یہ سن کر پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، حسین بہت چھوٹا ہے، یہ تو ابھی دودھ پیتا ہے، اس کو آپ دودھ پلا دیجئے، یہ خاموش ہو جائے گا، اور حسن کو میں اپنے کندھوں پر سوار کر لیتا ہوں، تو اس سے یہ بھی آرام پائے گا۔ پیارے دوستو، بات جب یہاں تک آ پہنچی تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زاروں قطار رونے لگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، اب کیوں رو رہی ہو؟ تو حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا، بابا جان، مسلسل فاقوں کی وجہ سے میرا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے، میں ننھے حسین کو اپنا دودھ بھی کیسے پلاؤ؟ بس جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے یہ سنا تو حسین کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور اپنی مبارک زبان کو حسین کو چسانا شروع کر دیا۔ جیسے ہی امام حسین نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک کو چوسنا شروع کیا تو ان کو آرام مل گیا۔ اس کے بعد پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت حسن کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور ان کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیا۔ کچھ ہی دیر میں انہوں نے بھی آرام پایا۔ اتنے میں بھی مسجد نبوی سے اذان کی آواز گونجنے لگی۔ فاطمہ نے اپنا مصلی بچھایا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اتنے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ فاطمہ نماز پڑھتے پڑھتے گر گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوڑتے ہوئے اپنی بیٹی کے پاس پہنچے اور پوچھنے لگے کہ بیٹی کیا ہوا؟ تو یہ سن کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رونے لگی اور کہنے لگی، بابا جان، آج آپ کی بیٹی کا یہ 4تھے دن کا فاقہ ہے، یعنی حضرت بی بی فاطمہ 4 دنوں سے بھوکی ہے، کچھ بھی نہیں کھایا ہے۔ تو حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ 4 دن ہو گئے ہیں
میں نے بھی کچھ نہیں کھایا ہے، یہاں تک کہ ایک کھجور کا دانہ بھی نہیں کھایا ہے، اسی لیے کمزوری کی وجہ سے گر گئی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بیٹی کے پیٹ پر 3 پتھر بندھے ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بیٹی یہ کیا ہے؟ تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، بابا جان، آج آپ کی بیٹی کا چوتھے دن کا فاقہ ہے اور ہر دن کے اعتبار سے میں نے اپنے پیٹ پر 1 پتھر باندھا ہے۔ پہلے دن جب میں بھوکی رہی تو میں نے اپنے پیٹ پر 1 پتھر باندھ لیا، پھر دوسرے دن دوسرا پتھر باندھ لیا اور پھر تیسرے دن کا تیسرا پتھر بھی باندھ لیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس طرح سے میں نے 3 دن سے 3 پتھر اپنے پیٹ پر باندھ لیے ہیں۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی اپنا مصلح اٹھا۔ حضرت فاطمہ نے اپنا مصلح اٹھایا تو دیکھا کہ نیچے سونے کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ آپ فرمانے لگے، بیٹی جتنا چاہے اتنا اٹھا لو، مگر کل قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا۔ تو یہ سن کر حضرت فاطمہ نے اس سونے کے ڈھیر پر تھوک کر اپنا مصلح رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اپنی بیٹی کے سر پر رکھا اور فرمانے لگے، اے بیٹی فاطمہ، تمہارا یہ صبر تا قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ تمہارا شوہر علی اسلام کی تبلیغ کے لیے اللہ پاک کی کتاب قرآن شریف کو مختلف علاقوں میں پہنچانے کے لیے ادھر سے ادھر گھوم رہا ہے، اس کے نتیجے میں خاندان نبی کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ اے بیٹی فاطمہ، صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دوستو، اس کے بعد پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی کمبل کو اپنے پیٹ سے ہٹایا تو حضرت بی بی فاطمہ نے دیکھا کہ ان کے پیٹ پر 3 پتھر بندھے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیٹ پر 4 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے بیٹی فاطمہ، 3 دن کی تو بھوکی ہے، مگر آج میرا تو چوتھے دن کا فاقہ ہے، آج میں تو 4 دن کا بھوکا ہوں۔ پیارے دوستو، ذرا سوچے ان کو کیا ضرورت تھی 3 4 دنوں تک بھوکے رہنے کی؟ اگر آپ چاہتے تو دنیا بھر کے خزانے آپ کو مل جاتے، اگر آپ چاہتے تو آپ جنت سے کھانا بھی منگا لیتے، لیکن ایسا کرنے کی وجہ یہ تھی، یعنی اپنے پیٹ پر پتھر باندھنے کی وجہ یہ تھی، بھوکا رہنے کی وجہ یہ تھی کہ اپنی امت کے لوگ اپنی غریبی کی وجہ سے اپنی آبرو کا سودا نہ کرے، اپنے ایمان کا سودا نہ کرے۔ اس وجہ سے آپ نے 3 4 دن تک بھوکا رہ کر دنیا والوں کو دکھایا، پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی دنیا کو سکھایا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لے گئے اور جا کر نیچے فرش پر ہی بیٹھ گئے۔ وہیں پر پاس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں آپ نے دیکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے ہیں۔ ان کو دیکھتے ہی حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، اے فاروق اعظم، ابھی تو نماز کا وقت ہی نہیں ہوا ہے، پھر اس وقت آپ کیوں آئے ہو؟ تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا، اے ابو بکر، آج تیسرے دن کا فاقہ ہے، 3 دن کی بھوک نے بے حال کر دیا ہے، اسی لیے میں گھر سے باہر نکل آیا ہوں۔ تو یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے فاروق اعظم، آج ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تو 5ویں دن کا فاقہ ہے۔ اس کے بعد آپ تینوں حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ پتا چلا کہ ایوب انصاری گھر پر نہیں ہے تو آپ واپس جانے لگے تو اندر سے آواز آئی کہ اندر تشریف لے آؤ۔ اس کے بعد حضرت ایوب انصاری کی بیوی نے کھانا پکایا اور آپ کے سامنے رکھ دیا۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک روٹی پر تھوڑا سالن رکھا اور فرمایا، آج میرا 5ویں دن کا فاقہ ہے، پتہ نہیں آج میری بیٹی فاطمہ کا کتنے دنوں کا فاقہ ہے، پہلے یہ روٹی اسے دے آؤ، اس کے بعد ہی میں کھانا کھاؤں گا۔ دوستو، حضرت فاطمہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی آپ کے پاس دنیا کی دولت میں سے کچھ بھی نہیں تھا۔ سادگی میں آپ ایک مثال تھی۔ اپنی ماں سے ملے تمام زیور
آپ نے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیے۔ آپ اپنے گھر میں چکی پیسنے سے لے کر ہر کام کو خود اپنے ہاتھ سے انجام دیتی۔ گھر میں بستر کے نام پر ایک اونٹ کی سوکھی خال تھی، جس میں آپ کا اونٹ دن میں چارہ کھاتا تھا اور رات میں وہی خال آپ کے سونے کے کام میں آتی تھی۔ آپ نے اپنی زندگی میں اپنے شوہر حضرت علی سے کبھی بھی کسی چیز کی فرمائش نہیں کی۔ آپ دنیا کی تمام عورتوں کے لیے ایک مثال ہے اور ہر عورت کو آپ سے سیکھ لینی چاہیے اور اپنی زندگی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پر گزارنی چاہیے۔ انشاءاللہ وہ عورت دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جائے گی۔ تو پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ میں شیئر کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو یہیں تک، فقط السلام علیکم، خدا حافظ۔